علماء نے اس جگہ صلات کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور مؤمنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلات علی النبی کا مطلب نبی کی ثناء و تعظیم اور رحمت اور عطوفت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی وجہ سے یہ صلات منسوب ہوگی اس کے شان و مرتبے کے لائق ثناء و تعظیم مراد لی جائے گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا اور اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلات اور رحمت اور تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی۔ آگے مؤمنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلات و رحمت بھیجو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب آپ کی تعریف کرنا اور فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کی دعا کرنا۔ حضرت ابن عباس سے یصلون کی تفسیر یبرکون سے نقل کی گئی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اسی سے خاص ہے۔ حافظ نے دوسری جگہ صلات کے کئی معنی لکھ کر کہا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے کہ اللہ کی صلات سے مراد اللہ کی تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ملائکہ وغیرہ کی صلات اس کی اللہ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے، نہ کہ اصل کی طلب۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی اتحیات میں جو پڑھا جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلات کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فصل ثانی کی حدیث نمبر 1 پر یہ درود مفصل آ رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مومنین کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی پر صلات بھیجو۔ نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہیں بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش رحمت ابد الآباد تک نبی پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حدود و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمت نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں، حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے۔ کسی بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، اور ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر، اب جس کا بھی جتنا چاہے اتنا حاصل کر لے۔ یہ حدیث جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا عنقریب نمبر 3 پر آ رہی ہے۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض جاہلوں کا یہ اعتراض کہ آیت شریفہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے کا حکم ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مزح کا خیز ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لوٹا دی۔ بندوں نے چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا جیسا کہ اوپر گزر چکا، نیز جیسا کہ فصل ثانی کی حدیث نمبر 1 پر مفصل آ رہا ہے۔ دوسرے اسی وجہ سے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ جل شانہ سے کہ تو اپنی رحمت خاص نازل کر، یہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا مقام ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ علامہ سخاوی قول البدی میں تحریر فرماتے ہیں، فائدہ مہمہ امیر مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا ہے اور ہم یوں کہہ کر اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجے، یعنی نماز میں ہم اصلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھیں،
اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں. پس جس شخص میں بہت عیب ہوں وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے جو پاک ہے. اس لیے ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی طاہر پر صلوات ہو.